وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ چند دنوں سے سورہ زلزال کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورہ زلزال، اس کا موضوع قیامت اور قیامت میں پیش آنے والے احوال۔ کفار مکہ نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری اور اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کا سوال سمجھ میں آنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آئے، ان کے کپڑوں سے، ان کی شباہت سے، ان کے بالوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دیہات کے رہنے والے ہیں۔ اب جو قریب آئے، اپنے جانور کو انہوں نے باندھا اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے ذوالخویصرہ۔ کیا نام ہے؟ سن کو ہی اب تک ایسا نام ہو، میں بھی وہ حدیث میں پڑھا نا تب بھی سنا ذوالخویصرہ۔ تو وہ صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، سلام جواب، اس کے بعد ڈائریکٹ سوال کیا؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ تو یقینی ہے کہ قیامت آئے گی، بھئی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی، یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر ان سے پوچھے ما اعدت لها، تم جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ جب اللہ کے نبی پوچھے کہ تمہارے پاس تیاری کیا ہے تو وہ صحابی رونے لگے، وہ دیہاتی صحابی رونے لگے کہ اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں ہے، ہاں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ کے احکام بجا لاتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن قیامت کی تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک چیز ہے، تیاری تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے۔ پوچھے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں اللہ کی اور آپ کی بے پناہ محبت ہے، اللہ کی اور آپ کی اتنی محبت ہے کہ میں کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اور آپ کے طریقے کے خلاف میں نہیں چلتا، بس آپ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، صحابہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بشارت دی، فرمایا المرء مع من احب الى یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ دنیا میں انسان دل میں جس کو بسایا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت ہے، بولتے ہیں قرآن میں حکم ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، ہمارے شادیاں کن کے طریقوں پر ہو رہی ہیں، ہمارے کاروبار کن کے طریقوں پر ہو رہے ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ کس طریقے پر جا رہا ہے۔ کہیں دنیا والوں کے طریقے ہماری زندگیوں میں تو نہیں آ رہے، کہیں ہمارے دل میں، کہیں ہمارے رگ رگ میں دنیا والوں کی محبت تو نہیں آ رہی۔ اگر آ رہی ہے تو توبہ کا وقت ہے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا اللہ کے نبی جو آپ نے بات بتائی، اللہ نے آسمانوں میں وہ فیصلہ کر دیا کہ انسان دنیا میں اگر نبی کی محبت میں جیے گا، اللہ کی محبت میں جیے گا، تو کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دیکھنا چاہیے کہ محبت ہمارے دلوں میں کہیں مال کی تو نہیں آ رہی، کہیں فیشن کی تو نہیں آ رہی، کہیں دنیا والوں کی تو نہیں آ رہی، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت ہمارے بالوں میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے گھر میں، گھر کے ڈیزائن میں، ہمارے کاروبار میں، کاروبار کے طریقوں میں، ہماری بات چیت میں، ہماری دوستی میں، ہمارے موبائل کے استعمال میں، کہیں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جا رہے ہیں، فوراً روک لگانا، توبہ کرنا اور اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی یہاں پر۔ وہ صحابی خوش ہو گئے، تمام صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم بہت ساری باتیں سن رہے تھے، لیکن دیہاتی کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی کہ جس کے تمہارے دل میں جس کی محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگی، اتنی خوشی ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، مال و دولت سے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر ان کے دلوں میں تھی تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی ان کے دلوں میں۔ تو اس بات سے صحابہ بہت خوش ہوئے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ سورہ زلزال اور اس کے آخر کی چند آیتیں، 2-3 آیتیں جو رہ گئی تھی، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ بتایا کہ قیامت میں کیا کیا ہوں گے۔ اور پھر یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی ایک رہبری فرمائی ہے، ایک اصلاح فرمائی ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ سوال کرنا اچھی بات ہے، سوال کرنا خود آدھا علم ہے، سوال کرنا چاہیے، لیکن بیکار کے سوال نہیں۔ کیسے سوال نہیں کرنا؟ بیکار کے سوال نہیں، عمل کرنے کی کیا بھی نیت نہیں، چپ کا چپ خالی پوچھتے رہنا۔ بغیر عمل کے سوال کرنا بیکار ہے، بغیر عمل کی نیت کے سوال کرنا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچاروں کو، خالی کیا طبیعت پوچھتے رہنا، یہ جائز کی، یہ جائز کی، یہ ناجائز کی، ایسا کرت کیسا، ویسا کرت کیسا، یہ حلال ہو جاتا ہے کہ خالی پوچھتے کرتے، کیا بھی کرتے نہیں، خالی پوچھتے رہتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کو فون آیا دیہات سے، ایک امام صاحب فون کری، ایک کھیڑے سے، دیہات سے۔ امام صاحب فون کر کو حضرت بہت پریشان ہو۔ مفتی صاحب کیا ہوا، کیوں، کیا پریشانی؟ ہمارے مقتدیاں، یہ گاؤں کے نوجواناں بہت پریشان کر رہی مجھے۔ کیا پریشان کر رہی، کیا ہوا؟
ایک سوال کرنی، میرے پاس وہ سوال کا جواب نہیں ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے یہ سوال کا جواب ہو، لیکن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوں، سر کو بیٹھی کیسے امام تم نہ، ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا ناگر کو۔ اب وہ سوال برائے سوال، سوال کیا ہے وہ؟ برائے سوال۔ اچھا کیا سوال کرنی تم نے؟ مفتی صاحب سوال کیا کر کو بولے تو یہ نوجوان ہم پوچھ رہی وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی پیشانی کو پورا قرآن لکھو ہے؟ سوال کیا دیکھو کیسے الٹے سیدھے سوال ہے۔ اب انہوں کانت بھی انسٹاگرام میں دیکھے رہیں گے، ٹک ٹاک میں وہ کیا کیا آتا نا، وہ سب شارٹس میں کانت بھی دیکھے رہیں گے۔ اب اس میں وہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بولنے والے پورے بڑے بڑے مفتیان کرام نہیں۔ اب ان کی بات سننے کو نوجوان ان کو سوال کرنی چاہیے، امام صاحب کو، ہمارے امام صاحب کو معلوم کیا دیکھیں گے اس فرشتے کا نام کیا جس کی پیشانی میں پورا قرآن ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں مسجد کی الماری میں رکھو ان سے قرآن اٹھا کے پڑھو گے تو توفیق نہیں ہوتی، گھر میں قرآن اٹھا کے پڑھو گے تو وہ توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہ فرشتے کا نام ہونا کہتے پیشانی کو قرآن لکھو ہی سے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کی کتابوں میں صحیح احادیث میں کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فرشتے کے پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت ہی ضعیف حدیث ہے، لیکن وہ کوئی مضبوط نہیں ہے، کوئی معتبر حدیث نہیں ہے وہ۔ ہاں یہ حدیث ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لوح محفوظ کو پیشانی پر انہوں نے اٹھایا ہوا، یہ ہے، لیکن پورا قرآن پیشانی پر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھی، تو ایسے بیکار کے سوال برائے سوال، عمل کے واسطے نوے صحیح بات ہے، یا تو سامنے والے کو جانچنے کے واسطے اس کا امتحان ہے، نہیں تو خود کے نالج کے واسطے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے احوال کو اس کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ کتنے انسان ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ اب پریزنٹ اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے 800 کروڑ سے زائد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے ہو گئے ہیں، پھر قیامت تک کتنے آئیں گے؟ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے، ایک میدان میں جمع کریں گے، اور وہ میدان جو ہوگا، جو شروع ہوگا، اس میدان کا جو سینٹر ہوگا، حدیث پاک میں ہے وہ سیریا ہوگا، ملک شام ہوگا، سینٹر ہوگا۔ وہاں سے میدان کو پھیلایا جائے گا، سارے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے اور اس میدان میں جمع کریں گے، ایک میدان میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جانے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ بعض لوگ پیدل جا رہے ہوں گے، بعض لوگ تھوڑی دھیمی تیز رفتار سے جا رہے ہوں گے، بعض لوگ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، اور بعض لوگ پیر اوپر سر کے بل جا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی چلنے کے لیے پیر پھر سر کے بل کیوں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، وہی اللہ سزا کے طور پر کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ ان کو الٹے چلایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو جیسے اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، اسی طرح سب کے سب ہوں گے۔ صرف انبیاء ایسے ہوں گے کہ ان کو کپڑے نصیب ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو کتنی شرم آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالت ایسی ہوگی، عالم ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں نجات مل جائے، مجھے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔
ہر انسان اپنے نجات کے فکر میں ایسا ڈوبا ہوا ہوگا کہ آزو بازو کا اسے خیال ہی نہیں رہے گا. بغیر ختنے کے ہوں گے, بغیر کپڑے کے ہوں گے, اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جمع ہونے کی کیفیت ان کی, اور پھر جب سب جمع ہو جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج بالکل قریب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ایک حدیث میں ہے 1 میل بولے تو 1.5 کلومیٹر. اب کتنے کلومیٹر فاصلے پر ہے؟ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کو سر کے اوپر سورج آ گا تو حالت کیا ہوتی ہے سوچو. 9,000 کروڑ سے زائد کلومیٹر دور پر ہے کہتے سورج. اب فی الحال اتنی دور رکھو چھمنا یہاں سنبھالنے نہیں ہو رہا, مسجد میں یہ سی, گھرا میں یہ سی, دکانہ میں یہ سی فٹ کر لینی ہمیں. 1.5 کلومیٹر قریب سر کے قریب آ گا تو کیا حالت ہونا سو. لیکن ایسے نفسی کے عالم میں بھی بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو بہت ہی سکون سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سایہ نصیب ہوگا. وہ کون ہوں گے بندے؟ ان باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.